السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مولانا غفران زلفی چینل پر آپ سبھی احباب دوستوں کا خیر مقدم اور تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج رمضان کا 27واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے روزوں کو بے حد قبول فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر مسلمان صدقہ فطر نکالتا ہے۔ بہت سے لوگ نکال چکے ہیں اور بہت سے لوگ باقی ہیں اور نکالنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بہت سے ضروری اور اہم مسائل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مثلاً پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے۔ ان تمام مضامین پر مختصر انداز میں مگر جامع گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تک صحیح علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے۔ جواب سنیے۔ دراصل انسان سے غلطی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، روزوں کے دوران خطا اور لغزش ہو جاتی ہیں، گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ حدیث شریف ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1609، اور جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغو باتوں اور بے حیائی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر لغو باتوں اور بے حیائی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دیکھیے صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے دو مقاصد ہیں۔ جو واجب ہے ہمارے اوپر صدقہ فطر، وہ دو مقصد کے تحت ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے کی کوتاہیوں کی تلافی۔ دوسرا مقصد یہ ہے امت کے غریبوں کے لیے رزق کا انتظام، تاکہ امت کے جو غریب ہیں ان کا رزق کا انتظام ہو جائے۔ غریب لوگ اور مسکین لوگ جس طریقے سے مالدار لوگ خوشی ہوتی ہے مالدار لوگوں کو، اسی طریقے سے امت کے غریب جو لوگ ہیں وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ دوسرا مسئلہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ دوستو، صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس بقدر نصاب سونا چاندی، زیورات یا مال تجارت ہو اور حاجت اصلیہ یعنی زندگی کی ضروریات اور قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو۔ گویا کہ مطلب یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا، گویا جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ ایسا شخص اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ جو اولاد ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہونا اور اس پر حولان حول یعنی سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے، بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے شوہر پر صدقہ فطر لازم نہیں ہے۔ اگر بیوی اور بالغ اولاد صاحب نصاب ہوں تو خود ادا کرے، ورنہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔
تیسرا مسئلہ، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ سنیے، صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع کھجور، کشمش یا جو، یا نصف صاع گیہوں، یا اس کا آٹا یا ستو ہے۔ نصف صاع کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے 1 کلو 633 گرام ہوتی ہے۔ مکمل 1 صاع کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ مکمل 1 صاع کا وزن 3 کلو 266 گرام ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ نکلا، اب اگر کوئی صاحب صدقہ فطر گیہوں کے ذریعے ادا کرنا چاہے تو تقریباً 1.25 کلو گیہوں ادا کرے، یا اس کی قیمت ادا کر دے، جو بھی مارکیٹ میں جو رائج جو قیمت ہے اس اعتبار سے وہ قیمت ادا کر دے۔ یہ بات ذہن میں رہے، راشن کی دکان وغیرہ پر جو کم بھاؤ ہوتا ہے اس بھاؤ کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار جو ہوگا وہ جو رائج جو اپنے جو شہر میں جو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، جو قیمت جو چل رہی ہے اس اعتبار سے اس کی قیمت ادا کرے۔ چوتھا مسئلہ، صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، صدقہ فطر نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اور اچھا اس میں حکمت بھی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جیسی تمہاری عید ہے ایسے ہی غریب کی بھی تو عید ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح صاحب مقیم آدمی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اسی طرح مسافر پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی ہو وہ اسی علاقے کے اعتبار سے یا تو قیمت ادا کر دے، یا پھر گیہوں وغیرہ جس اعتبار سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہے، یا قیمت یا جو گیہوں وغیرہ تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن بات ذہن میں رہے کہ صاحب مقیم آدمی پر صدقہ فطر فرمایا کہ جس طریقے سے واجب ہوتا ہے، اسی طرح جو مسافر جو ہوتا ہے صاحب نصاب والا، اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں محترم سامعین کہ آپ میری اس گفتگو کو بہت مکمل طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت غریبوں اور مسکینوں کا ہمدرد بنائے۔ اللہ رب العزت ہر غریب اور مسکین کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔